اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المرحلۃ الخامسہ فی الماہیۃ و احکامها وفیہا ثمانیۃ اصول۔ الفصل الاول من المرحلۃ الخامسہ الماہیۃ من حیث ہی لیست الا ہی۔ پانچواں مرحلہ ماہیت اور اس کے احکام میں ہے۔ اس مرحلے کی اکثر بحثیں آشنا ہیں، چونکہ یہ بحثیں آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین المرحلۃ الخامسہ فی الماہیۃ و احکامها وفیہا ثمانیۃ اصول۔ الفصل الاول من المرحلۃ الخامسہ الماہیۃ من حیث ہی لیست الا ہی۔ پانچواں مرحلہ ماہیت اور اس کے احکام میں ہے۔ اس مرحلے کی اکثر بحثیں آشنا ہیں، چونکہ یہ بحثیں آپ لوگوں نے منطق کے اندر تھوڑی بہت پڑھی ہیں، یعنی اجمالی و مختصر آشنائی کی حد تک آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا ماہیت کے جب آپ احکام پڑھیں گے، آپ کہیں گے ماہیت یا نوع ہوتی ہے یا فصل ہوتی ہے یا جنس ہوتی ہے۔ مثلا تو اب یہ فصل کیا ہے، نوع کیا ہے، جنس کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علم منطق میں آپ نے پڑھی ہیں، تو یہ مطلب آسانی سے سمجھ آ جائے، فقط ایک تورق اور ایک مختصر رجوع جو ہے وہ منطق کی طرف کر لیجئے گا، تاکہ مطلب حضور ذہن اگر ذہن میں حاضر رہا تو یہاں جو اضافی مطالب بیان کیے جائیں گے ان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پہلی فصل میں جو مطلب بیان ہو رہا ہے وہ بھی اصالت الوجود کی جب سے بحث شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کئی مرتبہ تکرار کیا جا چکا ہے اس بحث کو، اس لیے میں مختصر طور پہ اس کو بیان کر کے اس کو تطبیق کرتا ہوں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک مقدماتی بحث جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں، اور ضروری بھی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، ہر فلسفہ پڑھنے والے کو ان بحثوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فلسفے کی تعریف یہ کی ہے کہ فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو موجود کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے، موجود میں ما ہوا موجود، تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وجود کے بارے میں جو بحث ہے وہ تو فلسفی بحث شمار ہوگی۔ ماہیت کی بحث فلسفی ہوگی یا نہیں؟ چونکہ جب آپ کسی علم کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کے اندر ہی موضوع مشخص کر دیا جاتا ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اور اس سے انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ پھر اس موضوع کے جتنے بھی عوارض ہوں گے، احوال ہوں گے، اس کے بارے میں بحث وہ اس علم کی بحث کہلائے گی، اور جو بھی مسائل اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے اور اس علم میں آئے ہوئے ہوں گے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طفیلی بحث ہے، وإلا اس کو وہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ اگر آپ نے علوم کے مسائل کے درمیان اور علوم کے درمیان تفکیک ڈالنی ہو، جدائی ڈالنئی ہو کہ یہ علم فزکس ہے، یہ علم کیمسٹری ہے، یہ علم فلسفہ ہے، یہ علم فقہ ہے، اس کا بہترین طریقہ جدائی کا موضوع ہے۔ آپ ان کا موضوع چیک کریں۔
جب موضوع مشخص ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی. جب آپ مسائل کے اندر تحقیق کرنا شروع کریں گے تو آپ خود یہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ فزکس سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں، علم فقہ کے مسئلے میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو اب یہاں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جب آپ نے موضوع فلسفے کا موجود بما ہوا موجود قرار دیا ہے تو اس سے پہلا مطلب جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ وجود اور اس کے احکام کے بارے میں بحث کرنا یہ فلسفے کا کام ہے. پھر ماہیت آیا طفیلی بحث ہے، استطرادی بحث ہے یا نہ، بلکہ یہ بھی فلسفی بحث میں ہی شمار ہوگی. یہ ایک سوال اٹھتا ہے. اگر ہم اصالت الوجود کو مد نظر رکھیں تو اس اعتبار سے تو ماہیت کے بارے میں بحث فلسفی شمار نہیں ہوتی. اور بعض شارحین نے، بدایہ کی شرح لکھنے والے یا اور بھی کوئی فلسفے کی کتاب جنہوں نے لکھی ہے، بعض نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصالت الوجود کے بعد جب مشخص ہو گیا کہ اس واقعیت کو پر کرنے والی چیز وجود ہے، وجود ہی ہے خارج میں ولا غیر، اور موضوع فلسفہ بھی یہی وجود ہے، تو ماہیت کے بارے میں بحث کرنا یہ کیا ہو جائے گا؟ استطرادی ہو جائے گا، توئیں کے ساتھ استطرادی، اور طفیلی ہو جائے گا، ضمنی بحث ہے. لیکن یہ نظر درست نہیں ہے. ماہیت کی بحث فلسفی بحث ہے اور اصلی بحثوں میں سے ہے، طفیلی اور استطرادی بھی نہیں ہے. آپ اگر فلسفے کے موضوع میں دقت کریں تو ہم نے فلسفے کا موضوع وجود بما ہوا وجود قرار نہیں دیا، بلکہ کیا قرار دیا ہے؟ موجود بما ہوا موجود. یہ بات درست ہے کہ اصالت الوجود کے قائلین کے لیے وجود اور موجود میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اصالت الوجود جب ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو، اس پوری ہستی کو پر کیا ہوا ہے کس نے؟ وجود نے. تو وجود کے علاوہ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو پھر وجود ہی موجود ہے. لیکن موضوع ہم نے اصالت الوجود کی بحث شروع کرنے سے پہلے مشخص کیا ہے. یعنی ہم نے فلسفہ کہاں سے شروع کیا؟ ہم نے فلسفہ یہاں سے شروع نہیں کیا کہ ہم بالوجدان وجود کو درک کرتے ہیں پس جو ہے اس کے احکام کے بارے میں بحث کرتے ہیں. نا، ہم نے فلسفہ یہاں سے شروع کیا ہے کہ ہم وجدانی طور پر واقعیت کو مانتے ہیں، واقعیت کو مانتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعیت کس نوعیت کی ہے. آیا ماہیت کی سنخ سے ہے یا وجود کی سنخ سے ہے؟ یہ فیصلہ اصالت الوجود کی فصل میں جا کر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. اور فلسفے کا آغاز واقعیت سے ہوتا ہے. درست ہے؟ جب واقعیت سے ہو گیا، اسی وجہ سے اس واقعیت کو موجود کا نام دیا کہ کم از کم چاہے کوئی اصالت الماہوی ہو یا اصالت الوجودی، ہر حالت میں واقعیت کو موجود مانتا ہے. پس وجود کو، موضوع فلسفہ کو عام قرار دیا ہے، اس کو وجود کے ساتھ خاص نہیں قرار دیا. موجود بما ہوا موجود. یہ ایک جواب تھا کہ ماہیت کے جو مسائل ہیں
وہ فلسفی ہیں اور اصلی مسائل ہیں، اصلی فلسفی مسائل ہیں، تو فعلی و استطرادی نہیں ہے۔ ایک اور طریقہ ہے اس سوال کے جواب کا، وہ یہ کہ ہم خود موجود کو اگر دیکھیں جو کہ موضوع فلسفہ قرار دیا گیا ہے، اس موجود کے دو معانی ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز کو موجود کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ مصداق پر صدق کرتا ہے، خود خارج میں نہیں ہے وہ چیز، لیکن خارجی چیز پر صدق کرتا ہے، اس چیز کو بھی آپ موجود کہتے ہیں۔ اور موجود کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ کہ خارج میں ہونا، یعنی اپنا مستقل طور پر مصداق رکھنا، درست ہے؟ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ چھت موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو کیا جواب ہے؟ موجود ہے۔ کس معنی میں موجود ہے؟ آیا چھت اپنا مصداق خارج میں رکھتی ہے یا خارجی چیز پر صدق کرتی ہے؟ جی، خارجی چیز پہ صدق کرتی ہے، وائلا خارج میں چھت نہیں ہے۔ آپ خارجی چیز سے مفہوم کو انتزاع کرتے ہیں چھت کا، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ مفہوم اس پر صدق کرتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ چھت کا مصداق کیا ہے تو آپ اگرچہ بتائیں گے کہ یہ مصداق ہے، لیکن وہ حقیقت میں چھت کا اگرچہ وہ حقیقت میں چھت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں چھت ہونے سے مراد یہ ہے کہ مستقل مصداق نہیں ہے۔ اگر مستقل مصداق ہو تو مستقل مصداق کبھی چینج نہیں ہوتا۔ مثلا میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں چھت یہ ہے، درست ہے، میرے اوپر جو ہے، لیکن اگر میں سیڑھیوں سے جا کر اوپر چلتا ہوں تو آیا میں کہوں گا یہ چھت ہے؟ وہ چھت میرے لیے جو ہے وہ اس سے اوپر والی چیز جو ہے وہ چھت پہ شمار ہوگی، یعنی وہ فرش شمار ہوگی۔ اگرچہ عرفی طور پر ہم جب اوپر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم چھت پہ گئے ہوئے ہیں، اگرچہ مثال میں ہم کہتے ہیں، لیکن فلسفی دقت کے اعتبار سے چھت ہمیشہ اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، نیچے والی چیز کو نہیں کہتے۔ بہرحال آپ کو یہ مثال دینی تھی، اس سے اچھی مثال بھی آپ کے ذہن میں اگر آئے تو وہ بن سکتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے فقط یہی مثال ہو کہ بعض اوقات ہے ایسا کہ ایک چیز کو ہم موجود کہتے ہیں لیکن وہ خارج میں مستقل مصداق نہیں رکھتی، فقط صدق کرتی ہے خارجی چیز کے اوپر، درست ہے؟ اور موجود کا وجود خارجی رکھنا یہ تو مطلب واضح ہی ہے کہ ہر کوئی اس کو مانتا ہے، درک کرتا ہے۔ بس جب وجود کے دو معنی ہیں تو اب ہم آ کر اپنے اس سوال کے جواب کی طرف پلٹ، سے مراد ہمارا عام معنی مراد ہوتا ہے، فقط وجود خارجی رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی موجود کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک مفہوم کسی مصداق خارجی پر صدق کرے وہ بھی موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے عام معنی مراد لے لیں تو ماہیت فلسفی بحث کا حصہ ہے، چونکہ ماہیت درست ہے کہ خارج میں مصداق نہیں رکھتی، لیکن خارجی مصداق کے اوپر صدق تو کرتی ہے، یعنی میں اور آپ حقیقتاً انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ حقیقت انسان ہے، انسان صدق کرتا ہے ہمارے اوپر، لیکن ہم وجودی اعتبار سے کیا ہیں، یعنی خارجی اعتبار سے کیا ہیں؟ فقط وجود ہیں، خارج میں ماہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اصالت الوجود میں تفصیل سے بحث ہوئی ہے اس میں۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہیت فلسفی ابحاث میں سے ہے، اصلی ابحاث میں سے ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ یہ ایک مقدماتی بحث تھی کہ جو ضروری تھا اس کی طرف تذکر دینا۔ اب آتے ہیں اپنی اصلی بحث اور پہلی فصل کیا کہنا چاہتی ہے۔
پہلی فصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، جب سے اصالت الوجود کی بحث شروع ہوئی ہے ہم نے یہ کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے، یعنی کوئی نیا مطلب اس کے اندر نہیں ہے جس کو کھولا جائے، زیادہ وقت لگایا جائے اس کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ ماہیت کو اگر تمام چیزوں سے قطع نظر کر کے فقط اس کی ذات کو مد نظر رکھا جائے اور نگاہ کی جائے ذات ماہیت کے اوپر، تو ماہیت اس اعتبار سے فقط ماہیت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی ماہیت کی ذات میں نہ تو کلی ہونا اخذ ہے، نہ جزئی ہونا، نہ وجود اخذ ہے اس کے اندر اور نہ ہی عدم اخذ ہے۔ کیونکہ اگر ذات کے اندر کوئی ایک عنصر اخذ ہو جاتا تو پھر اس کے مقابل والا یا مقابل والی جو صفت تھی اس کے ساتھ ماہیت متصف نہیں ہو سکتی تھی۔ مثلا اگر کلیت ماہیت میں اخذ ہوتی تو کبھی بھی جزئی چیز کو آپ ماہیت نہیں کہہ سکتے تھے۔ اگر ماہیت کے اندر وحدت، ماہیت کی ذات کے اندر وحدت اخذ ہوتی تو آپ کثیر چیز کو کبھی بھی ماہیت نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ آپ واحد چیز کو بھی ماہیت کہتے ہو اور متعدد چیزوں کو بھی کیا کہتے ہو؟ ماہیت۔ بس معلوم ہوا کہ وحدت و کثرت اس کی ذات میں اخذ نہیں ہے، درست ہے؟ اسی طریقے سے ماہیت اپنی ذات میں نہ تو وجود رکھتی ہے اور نہ ہی عدم۔ یعنی کیا مراد وجود نہ رکھنا اور عدم نہ رکھنا ذات کے اندر؟ اس کا مطلب یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ ماہیت کی ذات میں وجود اخذ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ماہیت ہمیشہ وجود رکھے گی اور عدم سے متصف نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہیت عدم کے ساتھ بھی متصف ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کتاب معدوم ہو چکی ہے، کتاب معدوم ہے، یا اسی طریقے سے انسان کے بارے میں اور باقی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ پر اس کا مطلب ہے عدم سے متصف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود ماہیت کی ذات میں اخذ نہیں ہے۔ ماہیت کی ذات میں اخذ ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی جب آپ کسی چیز کی حقیقی تعریف کرنا چاہیں تو کیا آتا ہے اس کے اندر؟ اس کے اصلی عناصر کے جس سے ذات تشکیل پاتی ہے۔ یعنی بغیر اصطلاحوں کے سادہ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے لیے قابل فہم ہو جائے۔ مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ انسان کی تعریف کرو تو کیا تعریف کرتے ہیں آپ؟ حیوان ناطق۔ آیا اس کی تعریف میں موجود ہونا اخذ ہے؟ معدوم ہونا اخذ ہے؟ واحد و کثیر ہونا اخذ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں انسان کی ذات کو تشکیل دینے والے فقط دو عناصر ہیں، ایک حیوانیت اور ایک ناطقیت۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی ذات سے باہر ہیں۔ بس اسی وجہ سے انسان والی ماہیت تمام صفات سے متصف ہو سکتی ہے، موجود بھی ہو سکتی ہے، معدوم بھی ہو سکتی ہے، واحد بھی ہو سکتی ہے، کثیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی صفات بھی۔ بس اس فصل کے اندر یہی چیز بیان کرنی تھی، تذکر دینا تھا کہ ماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، ماہیت اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت ہے، یعنی ماہیت کو اگر اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیست الا ہی، وہ ماہیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کی ذات کے اندر آخذ نہیں ہے۔ نہیں نا، میں عرض کرتا ہوں اس کو، یہاں تک مطلب کلیئر ہو گیا کہ کیا مراد ہے اس فصل سے۔ اب اگلا جو سوال یہ اٹھتا ہے، اعتراض کوئی آ کر کرتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ بدیہیات کا انکار کر رہے ہیں اس طرح کی بات کہہ کے،
کیونکہ اگر ہم خارج میں دیکھتے ہیں ایک چیز کو تو وہ یا تو وجود رکھتی ہے یا عدم. اور آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہتے ہو ماہیت نہ موجود ہے نہ معدوم ہے اپنی ذات کے اندر. تو آپ تو ارتفاع نقیضین کے قائل ہو رہے ہو، حالانکہ منطق و فلسفے کے اندر یہ بات ثابت ہے اور طے ہے کہ اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محال ہے، اور یہ وجدانی امر ہے، بدیہی ہے. اس کو تو ہر کوئی انسان، ہر بچہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والا ہو اس کو درک کرتا ہے. چیز یا موجود ہوگی یا معدوم. تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ماہیت نہ موجود ہے نہ معدوم؟ یہ اعتراض جو ہے ذہن میں آ سکتا ہے اور سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں. جواب اس کا انتہائی آسان ہے. علامہ نے دو جواب دیے ہیں، ایک جواب بدایہ میں دیا ہے، ایک جواب نہایہ میں دیا ہے. تو نہایہ والا جواب ہم یہاں بیان نہیں کرتے، بدایہ ہی کا جواب بیان کرتے ہیں، جو کہ جب آپ نہایہ میں جائیں گے اگر آپ نے پڑھی وہاں پر تو وہ جواب مل جائے گا آپ کو. جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری بات وجود کے مرحلے میں نہیں چل رہی ہے، تحقق کے مرحلے میں نہیں چل رہی ہے، بلکہ ذات کے مرحلے میں چل رہی ہے. اگر ہم تحقق کے میدان میں آئیں، وجود کے میدان میں آئیں، تو اس وقت یہ بات ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ ایک شے دو میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے، یا واحد ہے یا کثیر، یا وجود ہے یا عدم. یعنی یہ اس طرح الگ الگ جو ہے وہ یعنی دونوں چیزوں سے متصف نہیں ہو سکتی، یا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ موجود ہو نہ معدوم ہو. لیکن یہ کہاں ہے؟ یہ وہاں ہے جہاں تحقق کا مرحلہ آ جائے، جہاں فعلیت کا مرحلہ آ جائے، جہاں وجود کا مرحلہ آ جائے وہاں پر. لیکن ابھی ہم تحقق سے ہٹ کر فقط تحلیل کر رہے ہیں ماہیت کو اس کی ذات کے اعتبار سے. ہم فقط یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ماہیت کی ذات کے اگر اصلی عناصر کو گننا چاہیں تو اس میں فقط ماہیت والی چیز ہی ماہیت کہلائے گی، اس سے ہٹ کر کوئی بھی چیز اس کے اندر شامل نہیں ہوگی. جیسے مثال دیا ہے، انسان کی اگر کوئی تحلیل کرنا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ انسان کی ذات کن چیزوں سے تشکیل پاتی ہے، تو ہماری عقل میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ اگرچہ موجود کو دیکھ کر ہی تحلیل کر رہی ہے، لیکن عقل کے مرحلے میں تحلیل کر رہی ہے. اور یہ قدرت ہے انسان کی عقل میں کہ وہ تمام وہ عناصر کہ جو ذات کو تشکیل دینے میں دخالت نہیں رکھتے ان کو جدا کر دے، اور جو عناصر ذات کو تشکیل دینے والے ہیں ان کو جدا کر لے، اور یہ کہے کہ یہ عناصر اس کی ذات میں اخذ نہیں ہیں اور یہ عناصر کیا ہیں؟ اخذ ہیں. عقل نے ہی آپ کو بتایا ہے کہ انسان اپنی ذات میں حیوانیت و ناطقیت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. اگرچہ یہ انسان جب تحقق پیدا کر چکا ہے، اب یہ یا موجود ہے یا معدوم ہے. ہماری بات وجود والے مرحلے میں نہیں چل رہی ہے، بلکہ کہاں والے مرحلے میں چل رہی ہے؟ ذات والے مرحلے میں چل رہی ہے. اور ذات والا مرحلہ خارج میں نہیں ہوتا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ عقل کی تحلیل میں ہوتا ہے، تحلیل عقل کے اندر ہوتا ہے. اور یہ آپ کو عرض کیا تھا، اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے کارآمد رہے گا یہ مطلب کہ بعض چیزیں حتماً آپ یہ توجہ کر لیں، فلسفے میں بعض چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تو وہ تحلیل عقل کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی خارج میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تحلیل عقلی بھی جو ہے وہ واقعیت پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس میں مصداق خارجی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ابھی کوئی انسان آ کر کہے میں تو دیکھ رہا ہوں اس کو، یہ انسان ہے، اس کے اندر رنگ بھی ہے، اس کے اندر قد بھی ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ انسان مثلا جو ہے وہ فقط حیوانیت اور ناطقیت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو جواب اس کا کیا ہے کہ آپ تحقق کے مرحلے میں اس کو دیکھ رہے ہو اور ہم اس کو ذات کے مرحلے میں دیکھ رہے ہیں. اگلا بندہ کہ مجھے دکھاؤ ذات کا مرحلہ کہاں ہے،
خب ذات کا مرحلہ خارج میں نہیں ہے، ذات کا مرحلہ جو ہے وہ عقل کے اندر انسان تحلیل کرتا ہے اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. بس تحلیل عقلی یہ انسان جو ہے وہ خارج میں انجام نہیں دیتا، بلکہ انسان اپنی عقل میں انجام دیتا ہے. اور یہ جو احکام ہوتے ہیں یہ بھی حقیقی احکام ہوتے ہیں، لیکن اس کو انسان عقل ہی کے اندر تحلیل کرتا ہے اور ان کو آپس میں جدا کرتا ہے اور پھر ایک حکم لگاتا ہے اس میں آ کر. تو یہ والا حکم بھی تحلیل عقل کا نتیجہ ہے، خارج میں کبھی اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح؟ بس یہ اشکال تھا اور یہ جواب. عبارت دیکھتے ہیں، مطلب تقریباً یہی ہے اسی فصل میں. الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے. فرماتے ہیں کہ الماہیت، اب ماہیت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو کئی دفعہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی گئی ہے. الماہیت، ماہیت کیا ہے؟ وہی ما یقال فی جواب ما ہوا، ماہیت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو، یعنی ماہیت بے معنی خاص. کیونکہ ماہیت کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، پچھلے مرحلے کے اندر یہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے. الماہیت لما کانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة او معدومة او واحدة او كثيرة او كلية او فرد وكذلك سائر الصفات المتقابلة. تو نتیجہ کیا ہے؟ کانت فی حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے. آپ اگر کسی چیز کو دیکھیں کہ وہ متقابل صفات سے متصف ہو رہی ہے، متقابل صفات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وجود کا مقابل کون ہے؟ عدم. واحد کا مقابل کون ہے؟ کثیر. درست ہے. کلی کا مقابل کون ہے؟ جزئی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز صفات متقابلہ سے متصف ہو رہی ہے، تو یہ بات جان لیں کہ وہ چیزیں اس کی ذات میں آخذ نہیں ہیں، ذات سے باہر ہیں. یہی چیز جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ چیزیں، اگر وجود آخذ ہوتا تو معدوم سے متصف نہ ہوتی، اگر کلی آخذ ہوتا تو جزئی سے متصف نہ ہوتی. تو لہذا صفات متقابلہ سے متصف ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا لازمہ یہ نکلتا ہے کہ یہ صفات اس کی ذات کے اندر آخذ نہیں ہے. یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں اور انسان آپ وہ صفات کو جدا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اصلی ارکان کون سے ہیں ذات کو تشکیل دینے میں اور اصلی عناصر نہیں ہیں ذات کو تشکیل دینے میں. اس قاعدے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں ماہیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، ماہیت جب اتصاف کو قبول کرتی ہے، کس سے اتصاف کو؟ موجود ہونے کو، معدوم ہونے کو، واحد، کثیر، کلی، جزئی، یا مثلا باقی صفات متقابلہ کو، مثلا سیاہی، سفیدی، فلانا فلانا. جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ متصف ہوتی ہے ان صفات متقابلہ سے، تو نتیجہ کیا لیتے ہیں ہم؟ کانت فی حد ذاتها، تو ماہیت اپنی ذات میں مسلوبتاً عنہا الصفات المتقابلہ. تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ماہیت اپنی ذات میں ان صفات متقابلہ کو نہیں رکھتی. یہ صفات متقابلہ سلب ہے، مسلوب ہے اس ماہیت کی ذات سے. فالماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، ماہیت اس اعتبار سے کہ وہ ماہیت ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط ماہیت ہے. یہ ماہیت جو ذات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا اس کا؟ وہ مبتدا بن جائے گا. لا موجودۃ ولا لا موجودہ ولا شیء آخر. یہاں پر ایک مطلب انہوں نے ذکر کیا، میں اس کا تذکر ابھی یہاں نہیں دیتا، جب آپ جا کر وہاں میرے خیال میں 7واں 8واں مرحلہ بنے گا، تناقض کی جب بحث پڑھیں گے تو وہاں اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، جب پوچھا جائے کہ وجود کی نقیض کیا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں؟ عدم. حالانکہ وجود کی نقیض عدم نہیں ہے. عدم نقیض وجود کا مصداق ہے، خود نقیض نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں جا کر پڑھیں گے نقیض کی تعریف کیا ہے؟
कुल्लु शैइन रफ़अहू, हर वो चीज जिसको रफ कर दिया जाए वो क्या बन जाती है? नकीज। नकीज उस शय रफ़अहू, एक शय की नकीज उसका उठ जाना है। दुरुस्त है, ये नकीज की तारीफ है। अब वजूद की नकीज क्या है? वजूद का उठ जाना। वजूद का उठ जाना क्या है? यानी आप जहां पर वजूद कह रहे थे वहां क्या कहें? ला वजूद, क्योंकि उठना ला के जरिए होता है, वजूद और ला वजूद। बस नकीजैन जब कहा जाए कौन सी चीजें हैं, तो आपने ला से नकीज बनानी है, इस बाती नकीज नहीं बनानी। आपने कहना है वजूद ला वजूद। दुरुस्त है। अगर कहा जाए कि अदम की नकीज क्या है, तो आप क्या नकीज बनाएंगे? ला अदम। अदम वला अदम। ला अदम का खुद लाजिमा क्या बनेगा? वजूद। कि अदम खुद मनफी है, जब ला उसके ऊपर लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा? नफी नफी मुस्बत में होता है, तो वो क्या है? वजूद, उसका नतीजा। बस लाजिमा नकीज वजूद है, लाजिमा नकीज अदम है, खुद नकीज नहीं है। तो यहां लामा ने क्या कहा है कि फल माहियतु मिन हैसु हिया ला मौजूदतुन, और ला मौजूदा की नकीज क्या बनेगी? ला ला मौजूदा। चूंकि ला मौजूद असल है, इसकी नकीज क्या है? ला के जरिए बनेगी, तो वो क्या है? ला ला मौजूदा। और ला ला मौजूदा का लाजिमा क्या है? मौजूदा। यानी हकीकत में यूं कहना चाहते हैं कि अलमाहियतु मिन हैसु हिया ला मौजूदतुन वला मादूमा, यानी यूं कहना चाहते थे। लेकिन चूंकि नकीज को समझाना था, इसलिए अल्लामा ने यह दकीक ताबीर इस्तेमाल की है कि ला मौजूदतुन वला ला मौजूदा वला शैअन आखर। जी, हाँ, लाजिमा नकीज है। वही ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक माना दकीक एक माना नहीं है, आप ये कह लें इसका मिसदाक एक ही है, मिसदाक एक है इसका, यानी ला मौजूद का एक ही मिसदाक है, लेकिन नकीज नहीं है, ये लाजिमा नकीज है। ये दिक्कत फलसफी आपको अर्ज किया कि ये फलसफी इसी तरह से दिक्कत करता है आकर। वजूद की नकीज ला वजूद है, ला वजूद का एक ही मिसदाक है, क्या है? अदम। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? वजूद और अदम, इसी वजह से उसको कहते हैं। लेकिन फलसफी जब दिक्कत करता है वो कहता है वजूद और अदम ना कहो, बल्कि क्या कहो? वजूद ला वजूद। और ला वजूद खुद ब खुद कहां लेके जाएगा आपको? अदम की तरफ लेकर जाएगा, वो मुश्किल नहीं है। वहाज़ा माना कौलहिम, ये फलासफा के कौल का माना है कि इन्न नकीज़ैन यर्तफ़िआन अन मर्तबतिल माहिया। अब ये सवाल जवाब की सूरत में था जो मैंने बयान कर दिया। सवाल अब यही होना था कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि माहियत अपनी जात में कुछ नहीं है और ना मौजूद है ना मादूम है, तो ये तो इर्तिफाई नकीज़ैन लाजिम आ जाएगा। तो फलासफा ने क्या जवाब दिया? फलासफा कहते हैं कि यहां पर इन्न नकीज़ैन यर्तफ़िआन अन मर्तबतिल माहिया, के नकीज़ैन मुर्तफे हो जाते हैं माहियत की जात के मर्तबे में, न कि वजूद के मर्तबे में। वजूद तहक्कुक फ़िअलियत का मरहला अलग है, जात का मरहला अलग है। जात का मरहला माहियत तहलील अक्ल के अंदर है, और अक्ल के अंदर यह कुदरत मौजूद है कि वो एक जात को उसके तमाम उन अनासिर से जुदा कर दे जो उसकी जात को तश्कील देने में दखालत नहीं रखते। और अक्ल आकर कहती है ना वजूद इसमें अख्ज़ है ना अदम इसमें अख्ज़ है। इस मतलब को फलासफा ने एक ताबीर से याद किया है कि नकीज़ान मर्तबा ज़ात में उठ जाते हैं। अगरचे ये ताबीर भी दकीक नहीं है कि निहाया में जाकर आप पढ़ेंगे, यहां फकत बिदाया की हद तक यहां ये जवाब दिया है इन्होंने। और ये भी कहा है, इसको हम फिर तफसीर करते हैं कि ये जो कहा गया कि माहियत की जात के मर्तबे में नकीज़ैन मुर्तफे हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कायदा फलसफी व मंतकी का इनकार कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये नकीज़ैन माहियत की जात में आखज़
نہیں ہیں۔ اس اخذ کے نہ ہونے کو فلاسفہ نے ارتفاع نقیضین سے یاد کیا ہے۔ والا ارتفاع نقیضین اس معنی میں کہ جو منطق و فلسفے میں بداہت و اول البدیہیات میں شمار ہوتا ہے، وہ مراد یہاں پر نہیں ہے۔ یریدون، اب علامہ خود توضیح دیتے ہیں کہ اس قول سے کیا مراد ہے فلاسفہ کی۔ مراد یہ ہے وَيُرِيدُونَ بِهِ، اور فلاسفہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ان شیئا من النقیضین غیر ماخوذ فی الماہیہ، اور نقیضین میں سے کوئی بھی چیز ماہیت کی ذات میں آخذ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ خَالِيَةٍ عَنْ أَحَدِهِمَا بِالضَّرُورَةِ، اگرچہ اگر واقع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہیت ان دو میں سے خالی نہیں ہے، یعنی یا وجود رکھتی ہے یا عدم رکھتی ہے۔ ہم ذات کے مرتبے میں دیکھ رہے ہیں، بس نتیجہ فماہیت الانسان، ماہیت انسان کیا ہے؟ وَهِيَ الْحَيْوَانُ النَّاطِقُ مثلا وَإِنْ كَانَتْ إِمَّا مَوْجُودَةٌ وَإِمَّا مَعْدُومَةٌ، اگرچہ یہ واقع و نفس الامر کے اعتبار سے یا تو موجود ہے یا معدوم ہے، لا یجتمعان ولا یرتفعان، اور واقع کے اعتبار سے نہ تو یہ نقیضان آپس میں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اٹھ سکتے ہیں، لیکن شیئا من الوجود والعدم غیر ماخوذ فیہا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وجود اور عدم ماہیت کی ذات میں آخذ نہیں ہے۔ فَلِلْإِنسَانِ مَعْنَى، انسان کا ایک معنی ہے، وَلِكُلِّ مِنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ معنی آخر، ان کا معنی الگ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کا اگر معنی کرے تو انسان کے معنی میں وجود بھی آتا ہو، انسان کے معنی میں عدم بھی آتا ہو، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا جب معنی کرتے ہیں اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور وجود و عدم کا جب معنی کرتے ہیں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان کے معنی میں وجود نہیں آتا، عدم نہیں آتا، عدم اور وجود کے معنی میں انسان نہیں آتا، دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ وَقَضَاءَ الصِّفَاتُ الْعَارِضَةُ، اس کے علاوہ بھی جو صفات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں، واحد و کثیر ہونا، سیاہ و سفید ہونا، یہ سب صفات عارضہ ساری، حتی عوارض الماہیہ، حتی جو ماہیت کے باقی عوارض بھی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، فَلِمَاهِيَّةِ الْإِنسان، مثلا معنی ماہیت انسان کا ایک معنی ہے، وَلِلْإِمْكَانِ الْعَارِضِ لَهَا معنی آخر، لیکن جو امکان ماہیت کو عارض ہوتا ہے اس کا معنی اور ہے، یعنی حتی امکان بھی ماہیت کی ذات میں آخذ نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ امکان لازمہ ماہیت ہے، یعنی جو بھی چیز ماہیت رکھتی ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ چیز ممکن ہے، امکان لازم ہے، امکان کبھی ماہیت سے جدا نہیں ہوتا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ امکان جیسی صفت بھی جو عارض ہو رہی ہے ماہیت کو اور عارض لازم ہے، وہ بھی اس کی ذات میں آخذ نہیں ہے۔ بس ماہیت کیونکہ آپ انسان کی جب تعریف کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق، آپ یوں نہیں کہتے حیوان ناطق ممکن، نہ حیوان ناطق پہ جا کے رک جاتے ہیں، انسان کی ماہیت جو ہے وہ تمام ہو جاتی ہے۔ بس انسان کا ایک معنی ہے اور امکان کا الگ معنی ہے جو کہ اس کو عارض ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، یہ عوارض ماہیت کی مثال دے رہے ہیں، یہ آپ کو یہ کہا ہے نا اوپر حتی عوارض الماہیہ، اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ مَثَلًا مَعْنَى وَلِلزَّوْجِيَّةِ الْعَارِضَةِ لَهَا مَعْنَى آخر، اربعہ ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کا معنی اربعہ کا ایک معنی ہے، اور زوجیت جو کہ اس کو عارض ہو رہی ہے اور لازم ہے اس کے لیے، وہ زوجیت اس کا اور معنی ہے۔ یعنی جب زوجیت کا معنی کرتے ہیں تو اربعہ اس میں نہیں آتا، اور جب اربعہ کا معنی کرتے ہیں تو زوجیت نہیں آتا اس میں۔ وہ محصل الکل، آخری جملہ ہمارا اس فصل کا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ ان الماہیت یحمل علیہا بالحمل الاولی نفسها، کہ ماہیت کو اگر حمل اولی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہیت خود ہی خود ہے اور اسی کے اوپر حمل کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا الانسان حیوان ناطق، یہ کون سا حمل ہے؟ حمل اولی ہے۔ حقیقت میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الانسان انسان، تو
تو ماہیت بھی اسی طریقے سے، ماہیت یہی انسان ہی ہے، ماہیت ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں وہ مصداقی اگر دیکھیں تو یہی ہے، ماہیت انسان، ماہیت حیوان، ماہیت بقر، ماہیت غنم، ہم فقط جو ہے وہ ماہیت کا نام لے رہے ہیں۔ وَيُسْلَبُ عَنْهَا بِحَسَبِ هَذَا الْحَمْلِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس حمل اولی کے اعتبار سے ماہیت سے تمام چیزوں کی نفی کی جاتی ہے، باقی کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔